أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. استضعفوا وہ سب کمزور بنائے گئے تھے. ضاد عین اور فا کمزور اور باب استفعال سے ہیں کمزور بنائے گئے تھے. استکبروا وہ سب مرد بڑے تھے. they were all big men. جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے. مکر تدبیر to plan. تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں. تأمرون آمار سے ہے آمارا آپ سب حکم دیتے ہیں. you are order جمع مذکر غائب فعل مضارع. رأوا العذاب رأوا دیکھیں گے فعل ماضی ہے. رأى یرا رؤیتا سے رأى رأیا رأوا. الاغلال توق. اعناق عنق جمع گردنیں. یجزون بدلہ دیا جائے گا. جمع مذکر غائب فعل مضارع. آئیے ان آیات کا ترجمہ و تشریح. اور قال کہا الذین ان لوگوں نے استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے تھے للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے بنائے گئے تھے. استضعفوا جو کمزور کیے گئے تھے اور استکبروا جو بڑے بنائے گئے تھے. یعنی اب جواب الجواب ہے. کمزور لوگ عوام اور پیروکار لوگ بات کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے جنہوں نے گمراہ کیا تھا یا جو لیڈر بنے تھے ان سے. لیڈروں نے تو یہ بول دیا تھا پچھلی آیت میں کہ ہم نے آپ کو گمراہ نہیں کیا تھا. اب یہ دوبارہ عوام اور پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے ہیں بل مکر اللیل والنہار بلکہ رات اور دن کے مکر میں. مکر اللیل والنہار مکر تدبیر کو کہتے ہیں. تو دن اور رات کی تدبیروں نے استأمروننا جبکہ آپ بھی ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ یہ کہ ہم اللہ کا انکار کریں یعنی اللہ کے واحد ہونے کا اکیلے ہونے کا انکار کریں. وَنَجْعَلَ لَهُ اور ہم بنائیں اللہ کے اندادا شریک ہمسر برابر. وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے الندامت ندامت لما جب رأوا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو. وجعلنا الاغلال اور ڈال دی جائیں گے توق اور ہم ڈالیں گے. وجعلنا اور ہم ڈالیں گے الاغلال توق فی
اعناق الذین کفروا، فی میں، اعناق گردن، گردنیں جمع ہو گیا، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا توپ ڈال دیں گے۔ حل یجزون نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ، الا مگر ما کانوا یعملون صرف اسی بدعملی کا جو وہ کیا کرتے تھے، ما کانوا یعملون صرف اسی گناہ کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عوام کا جواب اپنے لیڈروں کو بتایا ہے، یعنی جواب الجواب۔ عوام اور پیروی کرنے والے اپنے لیڈروں کو یہ بولیں گے کہ ہم نہیں گمراہ ہوئے، آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، آپ ہی نے ہمیں راہ سے اور سیدھے راستے سے بھٹکائے رکھا ہے۔ اگر آپ ہمیں سیدھے راستے سے نہ بھٹکاتے تو ہم نے اس طرح گمراہ نہیں ہونا تھا، ہم نے اس طرح بگڑنا نہیں تھا، یہ آپ کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے ہمیں بھٹکایا۔ اور وہ ہوا کیسے؟ مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، یہ مکر جو ہے تدبیر کو کہتے ہیں۔ تدبیر، کوئی کام آدمی کرتا ہے، اس کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو اس کام کے لیے سبب یا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا صفائی کے لیے نہانا، جسم کی صفائی کے لیے وضو کرنا، یہ صفائی کے لیے یہ ضروری عمل ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ لیکن اگر اس سبب کو چھپا کر نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہو، یا نتیجہ کچھ اور مقصود ہو اور سبب لوگوں کے سامنے یا عوام کے سامنے کچھ اور اختیار کیا جائے، تو یہ مکر اور تدبیر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سبب اختیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ عوام کے سامنے کچھ اور نکلنا ہے، لیکن کچھ اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسباب کچھ اور اختیار کیے گئے ہوں، تو اسے مکر کہتے ہیں، تدبیر کہتے ہیں۔ جیسے اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں صاف ستھرا ہوں، اس کو نہا کر ظاہر کرنا، یہ ایک تدبیر ہے، ایک طریقہ ہے۔ لیکن صفائی ظاہر کرنے کے لیے خوشبو لگا لینا اور نہانا نہیں، تو یہ مکر ہے، مکر اور تدبیر ہے کہ صفائی ظاہر کی جا رہی ہے اور اس کا جو سبب تھا وہ نہیں اختیار کیا گیا، نہائے نہیں، اسے تدبیر اور مکر کہتے ہیں۔ جو سبب ہے وہ چھپایا گیا ہے، چھپا کر کیا گیا ہے۔ تو یہاں مکر اللیل والنہار، زمانے کی یعنی دن اور رات، کیونکہ اوقات یہی ہوتے ہیں، یا دن ہوتا ہے یا پھر رات ہوتی ہے، تو کہا مکر اللیل والنہار۔ اصل میں کہنا یہ تھا مکرکم بنا باللیل والنہار، یعنی آپ کی جو تدبیریں تھیں ہمارے بارے میں رات دن جاری رہتی تھیں، ہر وقت آپ ہی ہمارے بارے میں سوچتے رہتے تھے، ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے، ہمیں اپنا ماتحت رکھنے کے لیے، ہمیں اپنا پیروکار بنانے کے لیے پروپیگنڈے کرتے، یا ہمیں اپنا پیسہ ہم پر خرچ کرتے تھے، یا اپنی بڑائی ہم پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے مکر اللیل والنہار، آپ کا جو مکر تھا، مکرکم بنا باللیل والنہار، اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یا علماء نے لکھا ھذا مکر اللیل والنہار، اگر یہ ہو ھذا مکر اللیل والنہار تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی دوستی تھی نا، آپ کی چالیں تھیں، ایک عرصہ تک آپ کی دوستی اور آپ کی تبلیغ، اس نے ہمیں گمراہ کیا، یا پھر آپ کی پرفریب تدبیروں اور آپ کی چالوں نے ہمیں گمراہ کیا، یا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ زمانے کی تدبیریں، وقت ایسا آ گیا تھا، کیا کرتے، مجبوری تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب
मुसलमानों का साथ देकर नाकामी है, अब कुरान हदीस पर अमल करके नाकामी है, अब इस्लाम पर अमल करके तो नुकसान ही नुकसान है, अब मौलवियों की बातों पर चल के, नबियों की बातों पर चल के तो अपने आप को तबाह करने वाली बात है। तो जमाना ऐसा आ गया था, उस जमाने की वजह से हम गुमराह हुए, हमें आपके पीछे चल के कामयाबी नजर आ रही थी। या ये कि एक अरसे तक हमने देखा था कि जो लोग गुमराह थे, जो लोग बेराहरो थे, जो लोग काफिर थे, वो एक अरसे तक हम देखते आए थे कि कामयाब वही नजर आ रहे थे, तो इस वजह से हम गुमराह हो गए। तो ये तीन माने किए गए, मकरुल लैल वन नहार के तीन माने हो सकते हैं, एक मकरुकुम बिना बिल लैल वन नहार और एक हाजा मकरुल लैल वन नहार, एक लंबे अरसे तक गुमराहों की सलामती और गुमराहों की जो है वो गलबा, इस वजह से हम गुमराह हुए। इस्तअमुरूनना, जबकि आप भी हमें हुक्म देते थे, जबकि एक वजह तो वो थी, दूसरी ये भी कि आप भी हमें कहते थे अन नकफुर बिल्लाह, कि हम अल्लाह का इनकार कर दें, व नजअल लहू अंदादा, और हम अल्लाह के हमसर और शरीक बनाए। आप भी तो हमें ये तबलीग करते थे, ये सब आपकी मकारियों का नतीजा निकला। वो असर नदामता, और वो छुपाएंगे नदामत को। नदामत एक दिल की कैफियत का नाम है, एक कैफियत है दिल की कैफियत, उस कैफियत को नदामत कहते हैं। अंदरूनी कैफियत है, बाहर नहीं नजर आती, अंदर की कैफियत है नदामत, कल्बी कैफियत है। अब जब नदामत उनको जाहिर होनी थी ना, नदामत उन पर होनी थी, उन्हें शर्मिंदा होना था, तो कुरान मजीद ये भी कह सकता था नदीमू, यानी नदामत का फेल इस्तेमाल करते, लेकिन नदामत को बतौर मस्दर के इस्तेमाल कर दिया आगे, या मफूल के इस्तेमाल कर दिया, और असर्रू पीछे लफ्ज फेल इस्तेमाल किया। उलमा ने इसकी दो वजह लिखी हैं। असर्रू सिर यानी सीन रा रा, इसका मतलब होता है छुपाना, तो वो नदामत छुपा रहे थे, जो लीडर थे वो भी नदामत छुपा रहे हैं, और जो पैरोकार हैं वो भी नदामत छुपा रहे हैं। छुपा रहे किस तरह है कि ये उनको इल्जाम दे रहे हैं कि आपने हमें गुमराह किया, वो इनको इल्जाम दे रहे हैं कि आप खुद गुमराह हुई, हमने तो गुमराह नहीं किया। तो ये एक दूसरे पर चीख कर, चिल्ला कर, आवाज ऊंची करके अपनी नदामत को छुपाने की कोशिश की जा रही है। या असर्रू, जो हमजा है इसके शुरू में, ये बाब इफाल का है। ये बात शायद आपको ना समझ आए कि ये बाब इफाल का लफ्ज कभी कभी सल्बे माखज के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी असर्रू का माना वैसे तो सिर का माना छुपाना होता है, लेकिन जो इसके शुरू में हमजा आ गया है, इस हमजे की वजह से इसका माना जाहिर करना होगा, तो वह असर्रुन नदामत माना हो गया, और वो जाहिर करेंगे नदामत, वो कहेंगे यार बस हम भी फांसी गए, यार हम भी गलती पर थे, और मुत्तबे और पैरवी करने वाले वो भी ये कहेंगे यार वाकई हम भी गलती पर थे। तो दोनों के सामने जब अजाब आ जाएगा, तो अजाब के वक्त वो अपने आप को अब धोखेबाजी और झूठी बातों से अलहदा करके अब सच्चाई की तरफ आ जाएंगे, और दोनों मान जाएंगे कि वाकई ही हमसे गलती हुई, और हम जो है वो गलती पर रहे दुनिया में। अब यहाँ पे नदामत क्या है? नदामत ये है कि जिन लोगों ने पैरवी की थी वो इस वजह से पैरवी कर रहे थे कि हमारे लीडर सच्चे हैं, और हम एक सच्चे लीडर की पैरवी कर रहे हैं, और लीडर भी ये जाहिर कर रहे थे कि हम सच्चे हैं, और पैरवी करने वालों को ये भी उम्मीद थी कि अगर कहीं कोई मसला हुआ तो हमारा लीडर हमें मदद करेगा, बचाएगा। अब ना लीडर खुद बच रहा है और ना उसका पैरोकार बच रहा है। लीडर का भी पता चल गया कि वो भी गुमराह था, और पैरोकार को भी पता चल गया कि मैं एक झूठे और गलत लीडर के पीछे चल रहा था। तो ये रुसवाई और जिल्लत की बात है, कि शर्मिंदगी की बात है कि जिसके पीछे लगे थे वो खुद ही गुमराह है, जिसके पीछे चले थे वो खुद ही बेबस है। तो जो मुद्दई था वो बेबस है, और जो पैरोकार था और उम्मीदवार था बचने का वो भी बेआसरा हो गया। तो इस तरह ये जिल्लत और रुसवाई जाहिर हो गई। वजअलनल अगलाल फी आनाकिल लज़ीना कफरू, और डाल देंगे हम, जअलना का माना वैसे करना होता है ये अल्लाह, लेकिन यहाँ इसका माना डाल देंगे हम, अल अगलाल तोक,
فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا، تو توق ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو توق ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں، یہ اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ دونوں جو گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے لوگ تھے، ان دونوں کی گمراہی ایک جیسی تھی، وہ دونوں ایک جیسا عمل کر رہے تھے۔ کس طریقے سے کہ جو لوگ پیروکار تھے وہ تو اندھا دھند اپنے گمراہ اور غلط لیڈروں کی پیروی کر رہے تھے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اپنے ضمیر کا استعمال نہیں کیا، قرآن کا استعمال نہیں کیا، جو ہدایات ان کی طرف دی گئی تھی ان کا استعمال نہیں کیا، اور ایسے ہی اندھا دھند ان کی پیروی چل پڑے۔ اور جو لیڈر تھے وہ ان کو گردن میں توق اس لیے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پھنسانے کے لیے رسیاں ڈالیں اور اپنے مکر اور فریب کیے اور ایسے لوگوں کو پھنسایا۔ تو ایک نے دوسری کی گردن میں رسی ڈالی اور دوسرے نے اس کی غلامی قبول کر لی، تو دونوں میں گویا کہ گردن باندھنے کا عمل دنیا میں دونوں کا مشترک تھا، اس لیے دونوں کو آخرت میں ان کے برے عمل جیسا ہی عذاب دیا جائے گا کہ دونوں کی گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے حل یجزون، بدلہ نہیں دیے جائیں گے الا ما کانوا یعملون، مگر ویسا ہی جیسا وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اندھا دھند جو ہے وہ گمراہ لیڈروں کی پیروکار تھے، آخرت میں بھی ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا۔ اور گمراہ دنیا میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے کوششیں کرتے تھے، ان کو اپنی غلامی میں جکڑنے کی تدبیریں کرتے تھے، آخرت میں بھی ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں گمراہ لیڈروں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم انبیاء علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے کہنے پر ہم ان کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگوں کی پیروی کا نتیجہ ہے، اچھے لوگوں کا اور پیغمبروں کی پیروی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ رب ہمیں گمراہوں کی پیروی سے محفوظ فرمائے اور اچھے لوگوں کی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔